الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور انسان ہی وہ واحد مخلوق ہے کہ اس دنیا کے اندر اکٹھے مل جل کر زندگی گزارتے ہیں. دنیا میں اور بھی بہت سی مخلوقات ہے، جاندار ہے، چرند پرند ہے. انسان کے علاوہ بہت ساری مخلوقات ہے، ان کا یہ سسٹم نہیں ہے کہ وہ مل جل کر اکٹھے زندگی گزارتے ہو، ایسا نہیں ہے. بلکہ صرف یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ شرف انسانوں کو ہی عطا فرمایا ہے کہ تمدن، محلے، بستیاں، مکانات، شہر، ریاستیں، حکومتیں، یہ سارا سسٹم انسانوں کے درمیان ہے. نہ یہ سسٹم شیروں کے درمیان ہے، نہ ہاتھیوں کے درمیان ہے، نہ ہی انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات میں. یہ سسٹم کسی اور مخلوق میں نہیں ہے. تمدن یعنی مل جل کر رہنا، ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرنا، اسے تمدن کہتے ہیں. اور انسانوں کا یہ خاصہ ہے کہ ایک دوسرے کی ضرورت کو پوری کرتے ہیں، ایک دوسرے کے وقت کام آتے ہیں، اچھے برے وقت میں کام آتے ہیں، خوشی میں، غم میں، ہر حال میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں. ایک عام لفظ بولا جاتا ہے کہ انسان مدنی الطبع ہے. انسان کے اندر مدنیت ہے، شہریت پائی جاتی ہے، اجتماعیت، معاشرت انسان کے اندر ہوتی ہے. یہ لفظ بولا جاتا ہے. معاشرت، مل جل کر رہنا، اکٹھے رہنا، یہ انسان کی مجبوری بھی ہے، یہ انسان کی ضرورت بھی ہے اور انسان کی عادت بھی ہے کہ جب چند لوگ، چند انسان ایک ساتھ اکٹھے رہتے ہیں تو ایک دوسرے کی ضروریات، ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا بہت ضروری ہے. اسی کو تمدن، سماج، معاشرت کہتے ہیں. اسلام میں تمدن اور سماج یہ دو چیزیں بہت پائی جاتی ہیں. اسلام کے اندر تمدن، سماج اور اس کے حقوق. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے حقوق کو بالترتیب بیان فرمایا کہ سب سے پہلے اہل خانہ کا حقوق ہے، گھر والوں کا حقوق ہے، والدین کے حقوق ہے بچوں پر، اولاد کے حقوق ہے والدین پر، بھائیوں کے حقوق ہے بہنوں پر، اور بہنوں کے حقوق ہے بھائیوں پر. یہ سارے حقوق بالترتیب بیان فرمائے ہیں. اس کے بعد پھر فرمایا قریبی رشتہ داروں کے حق ہے. قرآن نے ان حقوق کو ترتیب سے بیان فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ رشتہ داروں کے ان کے حقوق دو. تو ترتیب سے حقوق کو گنوایا گیا. سب سے پہلے ماں باپ، اولاد، بیوی بچے، بھائی بہن، ان کے حقوق.
پھر ان کے بعد قریبی رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے میں دوہرا ثواب ہے، دوہری عبادت ہے، ایک تو صدقہ کرنے کا، دوسرا صلہ رحمی کرنے کا۔ ہم ویسے تو ہر جگہ ہر کسی کو صدقہ دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں، لیکن اگر وہی مدد، وہی پیسہ، وہی خرچ ہم اپنوں کی کریں، رشتہ داروں کی کریں، قریبی رشتہ داروں کی کریں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں دوہری عبادت ہے، دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک تو صدقہ کرنے کا ثواب اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا ثواب۔ تو پہلا حق تو بیان فرمایا اپنے گھر والوں کا، دوسرا حق بیان فرمایا قریبی رشتہ داروں کا، تیسرا حق فرمایا کہ پڑوسیوں کا ہے، پڑوسیوں کی بھی حقوق ہے۔ والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، تین قسم کے پڑوسی ارشاد فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے کہ ایک وہ پڑوسی جو ہمارا رشتہ دار بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے، اس کے بھی ہم پر حقوق ہیں۔ دوسرا وہ پڑوسی جو ہمارا پڑوسی ہے لیکن رشتہ دار نہیں ہے لیکن پڑوسی تو ہے، اس کے بھی ہم پر حقوق ہیں۔ تیسرا والصاحب بالجنب، جس کو ہم کلاس فیلو کہتے ہیں، بچپن کا ساتھی کہتے ہیں، سفر کا ساتھی کہتے ہیں، تجارت میں، ملازمت میں جو بھی ہمارا شریک ہوتا ہے اس کو والجار والصاحب بالجنب سے تعبیر کیا گیا۔ تو یہ تین قسم کے پڑوسی ارشاد فرمائے کہ ان کے بھی ہم پر حقوق ہے، ان کے حقوق ادا کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، پڑوسیوں کی حد کہاں تک ہے، ان کی حدود کہاں تک ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر کے چاروں اطراف میں 10 گھر یہ پڑوسی کہلاتے ہیں، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، چاروں طرف سے 10 گھر یہ پڑوسی کہلاتے ہیں۔ ان کے گھر میں کھانا بھجوا دیا کریں، ان کے خیر خواہی کریں، غم میں خوشی میں شریک ہوا کریں، اگر گھر میں کچھ پکا ہے تو ان کو گھر میں پہنچا دیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، اتنی وسعت، اتنی گنجائش تو ہمارے پاس نہیں ہوتی کہ اتنے سارے پڑوسیوں کو ہم پکا ہوا ہر ایک کے گھر میں پہنچا سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر ایک کام کر لو کہ جو گھر تمہارے دروازے سے قریب ہو، جس گھر کا دروازہ تمہارے گھر کے دروازے سے قریب ہو، وہاں پر بھجوا دیا کرو۔ تو یہ پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے گئے کہ گھر میں کچھ اچھا بنا ہے تو وہاں پر بھیج دیں، ان کے غم میں شریک ہوں، ان کی خوشی میں بھی شریک ہوں، درد، غم، سکھ، چین، ہر معاملے میں پڑوسیوں کا ساتھ دینا چاہیے، ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ اور چوتھا دائرہ ارشاد فرمایا کہ سوسائٹی، جو معاشرہ ہوتا ہے، معاشرے میں جو بھی لوگ کمزور ہوتے ہیں، مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے محتاج ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، ان کی حاجتوں کو پورا کریں، بیمار ہے تو علاج معالجے کا انتظام کریں، بھوکے ہیں تو کھانے کا انتظام کریں، رہنے کو جگہ نہیں ہے تو رہنے کا انتظام کریں، روٹی کپڑا مکان اس میں کچھ کمی بیشی ہے تو اس ساری چیزوں کا انتظام کریں۔ تو چوتھا حق ہم پر کیا ہے؟ پہلا تو گھر والوں کے حقوق ہیں، دوسرے قریبی رشتہ داروں کے ہیں، تیسرے پڑوسیوں کے ہیں، چوتھا سوسائٹی کا ہم پر حق ہے کہ ہم ان کے حقوق ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ جو تمہارے پاس مال و دولت ہے، ہم نے جو تمہیں مال و دولت دے رکھی ہے، یہ صرف مال و دولت تمہاری نہیں ہے بلکہ اس مال و دولت پر، اس جائیداد پر تمہارے علاوہ تمہارے پڑوسیوں کا، معاشرے کا بھی حق ہے، وہ بھی حصے دار ہیں، ان کے حقوق ادا کریں۔ سائل اور محروم، ان کے بھی حقوق ادا کریں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، سائل سے اور محروم سے کیا مراد ہے؟ سائل کہتے ہیں ایسا ضرورت مند جو اپنی ضرورت کا اظہار کرتا ہے، اسے سائل کہتے ہیں، اس کی ضرورت پورا کرنے کا بھی حق ہے۔
ہم پر حق ہے۔ یہ گلی کوچوں میں مانگنے والے یہ سائل نہیں کہلاتے، ان کو سائل نہیں کہیں گے۔ جو باضابطہ کاروبار کی طرح مانگتے ہیں، جن کا خاندان در خاندان چلا آتا ہے کہ باپ بھی بھکاری تھا، بیٹا بھی بھکاری، پوترا بھی بھکاری، بیوی بھی بھکاری، پورا خاندان بھکاری ہے، بلکہ ان لوگوں نے اس کو پیشہ بنا لیا ہے، تجارت بنا لیا ہے۔ عام لوگوں سے زیادہ یہ لوگ کما لیتے ہیں۔ وہ لوگ اس سے مراد نہیں ہے۔ سائل سے مراد وہ ہے جو واقعی میں ضرورت مند ہو، محتاج ہو اور اپنی ضرورت کا اظہار بھی کرتا ہو، تو اس کی ضرورت پوری کرنے کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ دوسرا فرمایا محروم کسے کہتے ہیں کہ ایسا ضرورت مند، ایسا حاجت مند کہ جو واقعی میں ضرورت مند ہے، محتاج ہے، لیکن اپنی ضرورتوں کو کسی سے بیان نہیں کرتا، کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، یہ نہیں بتاتا کہ میرے پاس اس بات کی کمی ہے، میں بھوکا ہوں، میرے پاس کھانے کو نہیں، رہنے کو نہیں، تو محروم اسے کہتے ہیں۔ اور انہی کو کہا گیا کہ یہ لوگ سفید پوشاک والے ہیں، یعنی بظاہر تو ان کا لباس وضاقتہ بہت ہی اچھا عمدہ ہوگا، لیکن ان کی زندگی، نجی زندگی، ان کی ضروریات، ان کی محتاجگی یا تو وہ جانتے ہیں یا تو خدا جانتا ہے، یعنی وہی جانتے ہیں اور ان کا خدا جانتا ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتے۔ تو ایسے سائل کی، ایسے محروم کی ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بندہ ضرورت مند ہونے کے بعد، محتاج ہونے کے بعد اپنی زبان سے بیان نہیں کرے گا تو معلوم کیسے ہوگا کہ یہ واقعی میں ضرورت مند ہے، محتاج ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اتنا عقل و شعور دیا ہے، اتنی سمجھ بوجھ دی ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر یہ سمجھ جا سکتے ہیں کہ اس کے حالات کیسے ہیں۔ ان کے حالات کو دیکھ کر، ان کے معاملات کو دیکھ کر، ان کی کیفیت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں اتنی سمجھ بوجھ رکھی ہے۔ تعرفهم بسیماہم، کہ ان کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ کس حال میں ہیں۔ اور دوسری علامت یہ فرمائی لا یسألون الناس الحافا، اور وہ محروم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں سے لپٹ کر مانگتے بھی نہیں، کہ پیچھے ہی لگ گیا۔ بعض بھکاری پیچھے لگ جاتے ہیں، ہم راستے سے چلتے ہیں، اللہ کے نام پہ دو نا، 1 روپیہ دو، 5 روپے دو، ان کو منع کرنے کے بعد بھی پیچھے جاتے نہیں، پیچھا چھوڑتے نہیں، جب تک ان کو جھڑک کر ہکال نہ دیا جائے اس وقت تک جاتے نہیں۔ تو یہ لوگ ایسے نہیں ہوتے، نہ مانگتے ہیں، نہ ضرورت کا اظہار کرتے ہیں، نہ ہی لپٹ جاتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا لا یسألون الناس الحافا، وہ لپٹ کر پیچھے پڑ کر مانگتے بھی نہیں۔ ایسے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا۔ تو 2 قسم کے ضرورت مند، سائل اور محروم، کہ جو اپنی ضرورت کا اظہار کرے اور واقعی میں ضرورت مند بھی ہو تو ان کی ضرورت پورا کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اور محروم جو لوگ اپنی محتاجگی کے باوجود، ضرورت ہونے کے باوجود اپنی ضرورت کا اظہار نہ کریں، ایسے لوگوں کی بھی مدد کرنے کی ہم پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ مفسرین نے اس سے ایک اور فریضہ ہم پر عائد کیا ہے کہ 2 چیزیں معلوم کیسے ہوگی؟ معلوم تب ہوگی کہ جب ہم اپنے ارد گرد رہنے والے، محلے میں آس پڑوس رہنے والوں کی کیفیت کو معلوم کرتے رہیں کہ کون کس حال میں ہے۔ محلے کے ہر گھر کا، ہر فرد کا ہمیں علم ہو کہ کون بیمار ہے، کون محتاج ہے، کون ضرورت مند ہے، کن کے گھر میں بچیوں کی شادی باقی ہے، کس کے گھر میں کیا ضرورت پیش آ رہی ہے۔ ہمیں ان ساری باتوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ مفسرین نے فرمایا یہ 2 باتیں تبھی حاصل ہوں گی، سائل کی اور محروم کی مدد ہم اسی وقت کر سکیں گے جب ہم اپنے اطراف میں رہنے والے لوگوں کے حال چال سے واقف ہوں گے۔ اگر ہم اپنے پڑوسیوں کے حال چال سے واقف نہیں ہوں گے تو ہم نہ ضرورت مندوں کو معلوم کر سکیں گے، نہ سائل کی مدد کر سکیں گے، نہ محروم کی مدد کر سکیں گے۔ ہمارا معاشرہ، ہمارا ماحول، سوسائٹی کچھ اس طرح کی بن گئی ہے کہ کالونیاں اس طرح بن گئی ہیں، ہماری عمارتیں کچھ اس طرح بن گئی ہیں کہ ہمیں اپنے پڑوسی کا حال پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پڑوسی میں کون ہے، کیا نام ہے، کیا پیشہ ہے، کیا تجارت کرتا ہے، کیا ملازمت کرتا ہے، اس کا بھی علم ہمیں سالوں سال تک نہیں ہوتا۔ جب تک اس کے گھر میں کوئی غم کا موقع یا خوشی کا موقع نہیں ہوتا اس وقت تک ہمیں علم بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے پڑوسی میں کون رہ رہا ہے، کیا نام ہے، کیا تجارت کرتا ہے، کیا ملازمت کرتا ہے، مسلمان ہے بھی کہ نہیں، مسلمان ہے تو دین پر قائم ہے کہ نہیں، اس کی کسی کو نہ فکر ہے
نہ ہی پتہ ہوتا ہے، نہ واقفیت ہوتی ہے۔ ہمارا معاشرہ کچھ اس طرح کا بنا ہوا ہے۔ اور خوشی کا اظہار بھی آج کل جیسے شادی بیاہ وغیرہ آج کل فنکشن ہال میں ہوتے ہیں، تو ہم ڈائریکٹ فنکشن ہال میں چلے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی ہمیں اپنے پڑوسیوں کے حال چال معلوم نہیں ہوتے۔ تو جب تک ہم اس وقت تک ہم اپنے سائل کی اور محروم کی مدد اور نصرت نہیں کر سکتے جب تک ہم اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کے حال چال سے واقف نہ ہوں، ان کی ضروریات سے واقف نہ ہوں، اس وقت تک ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے رہو، کوئی بھوکا ہے تو ان کو کھانے کا انتظام کریں۔ اتنا پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی ہمیں تاکید ہے کہ 10 گھر دائیں جانب، 10 گھر بائیں جانب، 10 گھر آگے سے، 10 گھر پیچھے سے، ہمیں کم از کم اتنے گھرانوں کا علم ہونا چاہیے کہ کس گھر میں کس کو کیا ضرورت ہے۔ اس کا علم ہوگا تو ہم ان کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن الذی یبیت شبعان وجارہ جائع، کہ وہ شخص ہرگز مومن ہو ہی نہیں سکتا، ہرگز مومن ہو نہیں سکتا کہ جس کا پڑوسی اس کے پڑوس میں رہتے ہوئے بھوکا سو جائے اور اس کو اس کا علم بھی ہو۔ وجارہ ویعلمہ، کہ اس کا پڑوسی کا اس کو علم بھی ہو کہ میرا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، اس کے گھر میں کھانے پینے کی چیزیں موجود نہیں ہیں۔ اس کا علم ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی مومن، کوئی مسلمان کسی پڑوسی کی مدد نہیں کرتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لیس المؤمن الذی یبیت شبعان، کہ ایسا شخص جو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے، اس کے علم میں وہ بات معلوم ہونے کے باوجود بھی تو وہ ہرگز مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ الامان والحفیظ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ہمیں اپنے پڑوسیوں کے حال چال معلوم کرنے چاہیے۔ یہ بھی سیرت کا ایک اہم پہلو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بڑا اہم پہلو ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے حال چال سے، ان کی پریشانیوں سے، ان کی مصیبتوں سے، ان کے ہر پریشانی مصیبت سے، خوشی غم سے واقفیت رکھتے ہوں، حال چال معلوم ہو، ہر ایک کا حال، ہر ایک کے گھرانہ، ہر ایک کی کیفیت ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے رہنے والے آس پاس پڑوس میں لوگ کس حال میں رہ رہے ہیں۔ ساری چیزوں کا ہمیں علم ہونا ضروری ہے۔ تو قرآن نے ترتیب سے بتایا ہے پڑوسی کے حقوق کو۔ تو جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ گھر والوں کا ہم پر حقوق ہے، اس کے بعد قریبی رشتہ داروں کا، اس کے بعد پڑوسیوں کا، پڑوسیوں کے اندر 3 پڑوسیاں میں نے ذکر کیے، اس کے بعد سوسائٹی کا ہم پر ذمہ داری ہے، ہم پر حق ہے کہ ہم ان کے حقوق کا ادا کریں، سوسائٹی والوں کا بھی۔ قرآن مجید نے ترتیب سے اس کو بیان فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، کہ یتیموں، محتاجوں، غریبوں، مسافروں، پڑوسیوں کے سارے کے حقوق معلوم کر کے ان کے حقوق ادا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے حقوق تو انسانوں کے حقوق، ساتھ میں جانوروں کے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے حقوق بیان فرمانے کے ساتھ ساتھ جانوروں کے حقوق بھی بیان فرمائے۔ پہلے زمانے میں سواری کے طور پر گھوڑوں کو، خچروں کو، اونٹوں کو استعمال کیا جاتا تھا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا تو سواری کے طور پر اونٹوں کو، گھوڑوں کو، خچروں کو، گدھوں کو استعمال کیا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب بھی کوئی آتا سوار ہو کر تو اس سے خیر خیریت پوچھتے اور اس کے سواری کے تعلق سے پوچھتے کہ سواری کہاں باندھی ہے، کہاں رکھی ہے، سواری محفوظ جگہ پر رکھی ہے نہیں رکھی ہے، چارہ وغیرہ کا انتظام کیا ہے نہیں کیا ہے، اس کی حفاظت کا انتظام کیا ہے یا نہیں کیا ہے، ساری چیزوں کا دریافت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی سوار ہو کر اپنے اونٹ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کے مطابق پوچھ لیا کہ کیسے آنا ہوگا، کس چیز پر سوار ہو کر آئے ہو۔ ان صحابی نے کہا کہ اونٹ پر سوار ہو کر آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس اونٹ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اس کی حفاظت کا، اس کے چارے کا کیا انتظام کر کے آئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ بس
آپ سے ملاقات کرنے کی غرض سے آیا ہوں باہر، اس کو چھوڑ دیا ہوں اللہ کے توکل پر، اور اندر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ توکل کا ایک غلط معنی ہمارے درمیان جو رواج پڑ گیا ہے، اس کی بھی انشاءاللہ تشریح مختصر سی کر دوں گا۔ تو اللہ کے توکل پر بھا چھوڑ کر آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ پہلے اس کے پیروں کو باندھو، پھر اللہ پر توکل کرنا۔ اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں اسباب کو اختیار کرو، پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو۔ توکل کا یہ مطلب ہے۔ توکل کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کچھ کام نہ کریں، محنت نہیں کریں، کمائے دھمائے نہیں، تجارت ملازمت نہ کریں، لیکن اللہ پر بھروسہ ہے کہ اللہ ہمیں روزی روٹی دے گا، ہم اللہ کی عبادت میں لگ جائیں گے۔ توکل کا ایک غلط مطلب ہمارے درمیان رواج پڑ گیا ہے۔ تو توکل یہ ہے کہ دنیا کے اندر کے اسباب، معاشرت کے، تجارت کے، ملازمت کے، روزی روٹی کے اسباب کو اختیار کرے، اس کے بعد اللہ پر توکل کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو کہا کہ پہلے اس اونٹ کے پیروں کو باندھو، اس کے بعد اللہ پر توکل کر کے اندر آ جاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقوق ہمارے درمیان بیان فرمائے ہیں، قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے انسانوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ جانوروں کے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں۔ سیرت رسول میں یہ بھی واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے کسی باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں جانے کے بعد دیکھا کہ ایک اونٹ بڑا کمزور سا، لاغر سا کھڑا ہوا ہے، اور جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں داخل ہوئے، وہ اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رونے لگا اور اپنے انداز میں اللہ کے رسول سے شکایتیں کی اپنے مالک کے بارے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک نوجوان انصاری صحابی آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ میرا اونٹ ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر ظلم نہ کرو، اس کے حقوق ادا کرو۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول نے جانوروں کے حقوق بھی بتلائے ہیں۔ فرمایا کہ یہ اونٹ تمہاری 2 شکایتیں کر رہا ہے، 2 شکایتیں۔ پہلی شکایت تو یہ کر رہا ہے کہ اس سے طاقت سے زیادہ کام تم لیتے ہو، اس کے اندر جتنی طاقت ہے، جتنا اس طاقت کا یہ مکلف ہے، اس سے زیادہ تم اس سے کام لے لیتے ہو۔ ایک تو شکایت یہ کر رہا ہے۔ دوسری شکایت اس اونٹ نے اللہ کے رسول سے یہ کی کہ ضرورت کے مطابق اس کو چارہ بھی نہیں دیتا، کھانا بھی نہیں دیتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقت سے زیادہ اس سے کام نہ لیا کرو اور ضرورت کے مطابق اس کو چارہ کھلا دیا کرو۔ اس کے 2 حقوق بیان فرمائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے حقوق بیان کرنے کے ساتھ ساتھ جانوروں کے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے پیدل جا رہے تھے۔ ایک صحابی نے دیکھا جو اس گدھے پر سوار تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل جا رہے ہیں۔ فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب چلے گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اس پر سوار ہو جائیں، اور یہ کہہ کر وہ صحابی پیچھے سرک گئے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کے آگے کے حصے پر بیٹھے۔ بے ادبی نہ ہو جائے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھوں اور وہ میرے پیچھے بیٹھے، ایسی گستاخی نہ ہو جائے۔ تو وہ پیچھے سرک گئے اور کہا کہ آپ اس پر سوار ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب الدابۃ احق بصدرھا، کہ جانور والا سامنے بیٹھنے کے زیادہ حقدار ہے، لہذا تم ہی اس کے سامنے بیٹھو گے، میں پیچھے بیٹھ جاؤں گا۔ ان صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے اس حق سے دستبردار ہوتا ہوں، میں اپنے اس حق کو چھوڑتا ہوں، آپ پر قربان کرتا ہوں، آپ آگے بیٹھ جائیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھ کر سواری پر سوار ہوئے۔ حالانکہ یہ معاملہ، یہ عمل بڑا چھوٹا سا معمولی سے لگتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے اندر باہمی جو حقوق ہوتے ہیں، کس طرز پر اس کو ادا کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ آپس کے جو حقوق ہوتے ہیں، معمولی سے حق بھی جو ہوتا ہے، اس کو کس طرح ادا کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کر کے دکھلا دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے پاس اگر کوئی مہمان آ جائے، ہمارے پاس کوئی آ جائے، اس زمانے میں تو گھوڑے، اونٹ، خچر، گدھے تو سواری کے طور پر استعمال نہیں ہوتے، بلکہ موٹر سائیکل، 2 ویلر، 4 ویلر، کار وغیرہ استعمال کی جاتی ہے۔ تو ہمارے پاس بھی کوئی مہمان آ جائے تو سنت کی ادائیگی کی غرض سے، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو ادا کرنے کی غرض سے ہم اس سے دریافت کر لیں، پوچھ لیں کہ بھائی گاڑی لائے ہو تو کہاں لگائے ہو، پارکنگ میں لگائے ہیں یا نہیں لگائے، محفوظ جگہ پر ہے یا نہیں ہے۔
گاڑی ٹھیک ٹھاک ہے یا نہیں ہے، ساری چیزوں کو دریافت کر لیں تاکہ ایک سنت ادا ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے حقوق ادا کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ آج اس دنیا میں لوگ انسانوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں کہ انسانیت کی حقوق تلف ہو رہے ہیں، ایک انسان دوسرے کے حق ادا نہیں کرتا ہے، لیکن 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں کے بھی حقوق بیان فرمائے ہیں کہ راستے کے حقوق کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستوں میں بیٹھا نہ کرو، چوراہوں پر ہم جو بیٹھ جاتے ہیں، نکڑوں پر، چبوتروں پر، گھر کے باہر گلی کوچے میں بیٹھ جاتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستوں میں نہ بیٹھا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ما لنا بدن، ہمیں ضرورت ہوتی ہے، مجبوری ہوتی ہے کہ ہم بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کوئی ساتھی ملنے آ جاتا ہے، کبھی دوست ملنے آ جاتا ہے، گھر میں اتنی جگہ اور اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ گھر میں اندر بٹھا کر اس کو بات کریں، لہذا ہم گلی کوچے میں باہر بیٹھ جاتے ہیں تاکہ اس سے اچھی طرح گفتگو ہو سکے۔ تو ہم مجبور ہیں، ہم کس طرح اس معاملے کو ادا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو حل کر دیا۔ صحابہ کی ایک خوبی تھی، صفت تھی کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا، جب بھی کوئی مجبوری ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرما دیتے، پوچھ لیتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت شریفہ تھی کہ سوال پوچھنے پر، مسائل پوچھنے پر، مجبوری بتانے پر مجبوری کا اور سوال کا اور مسائل کا حل بتا دیتے تھے، یا پھر کسی نے حل کوئی بتایا ہے تو اس کو قبول فرما لیتے۔ جیسے خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ ہنڈیوں کو الٹا دو اور اس کو توڑ دو، یعنی گدھے کا گوشت اس وقت حرام کرنے کا اعلان کیا تھا کہ پالتو گدھوں کا گوشت آج سے حرام ہے، یہ اعلان کر دیا۔ اور اس وقت ہانڈیوں میں پالتو گدھوں کا گوشت پک رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرقوها واکسروها، کہ اس کو الٹا دو اور اس کو توڑ دو۔ یہ حکم فرمایا یا اعلان فرمایا۔ صحابہ نے فوراً سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے حکم کے مطابق ہم جو گوشت پک رہا ہے اس کو پھینک دیں گے، لیکن کیا ہانڈیوں کو توڑنا ضروری ہے؟ اس کو محفوظ نہیں رکھا جا سکتا، اس کو دھو کر استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے، روزانہ اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے کا حل جو پیش کیا گیا اس کو قبول فرمایا کہ اس کے حکم دے دیا، اجازت دے دی کہ ہانڈیوں کو نہ توڑو بلکہ گوشت کو پھینک دو۔ تو یہ عرض یہ کر رہا تھا میں کہ صحابہ میں یہ خوبی تھی کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آ جاتا، مجبوری پیش آ جاتی، تو مجبوری کو، مسئلے کو اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کا حل فرماتے، یا کسی نے کوئی حل بتایا ہے تو اسے قبول فرماتے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بڑا اہم پہلو ہے۔ اسی طرح صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجبوری ہے کہ ہمیں باہر نکل کر چوراہوں پر، راستوں پر بیٹھنا ہی پڑتا ہے، گھر میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے، گھر میں وسعت نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری مجبوری ہے تو اس کے حقوق بھی ادا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، راستے کے بھی حقوق ہوتے ہیں؟ ما حق الطریقی، کہ راستے کی کیا حق ہے، کیا حقوق ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، راستے کے حقوق ہیں۔ جب تم چوراہوں پر، چبوتروں پر، نکڑوں پر بیٹھتے ہو تو اس کے حقوق ہے۔ فرمایا سب سے پہلا حق غض البصر، نگاہوں کی حفاظت ہو، آنکھیں نیچی ہو، نگاہیں غلط جگہ نہ پڑیں، نگاہوں کی بدنگاہی نہ ہو، کسی کو آتے جاتے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے، کیونکہ راستے پر بیٹھو گے تو آ جانے والوں کو تکلیف پہنچے گی۔ جو لوگ آتے ہیں، جاتے ہیں، گزرتے ہیں اس راستے سے، اس گلی سے، اس چوراہے سے، آپ کے بیٹھنے کی وجہ سے بعض مرتبہ تکلیف ہوتی ہے، تو ان کو تکلیف نہ دو۔ تو تکلیف سے بچانے کے لیے راستے میں جو چلتے ہیں ان کے جو ہم پر حقوق ہے، سب سے پہلا حق یہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، غض البصر، نگاہوں کو نیچی رکھو، نگاہوں کا غلط استعمال نہ کرو۔ وکف الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیں۔ اگر کوئی پتھر پڑا ہے، کوئی کانٹا پڑا ہے، کوئی ایسی چیز پڑی ہے کہ جس کی وجہ سے آنے جانے والوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، تو یہ بیٹھنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہاں سے اس چیز کو ہٹا دے، سائڈ کر دے، تاکہ آنے جانے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ وکف الاذی عن الطریق، دوسرا حق فرمایا۔ تیسرا راستے کا حق ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے،
رد السلام کہ سلام کہنا اور اگر کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا، یہ حقوق ادا کرنے کی ہمیں تاکید کی گئی ہے۔ ہم اس کا الٹا کرتے ہیں، سارا نوجوان لڑکے یا بوڑھے لوگ جو بیٹھتے ہیں، ایک تو چوراہوں پر، راستوں پر، چبوتروں پر موبائل لے کے بیٹھتے ہیں۔ پہلے زمانے میں تو لوگ باتیں کرتے بیٹھتے ہوں گے، لیکن اس زمانے میں ایک ساتھ 25-30 لڑکے بیٹھے ہوں گے نوجوان، سب کے ہاتھ میں موبائل اور سب اپنے اپنے موبائل میں مشغول، یہ اس سے بات نہیں کرتا، وہ اس سے بات نہیں کرتا۔ تو اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے، نامناسب عمل ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا راستوں پر بیٹھنے کے لیے۔ راستوں پر بیٹھے تو اس کے حقوق ادا کریں، اور بیٹھتے ہیں تو کسی کو چھیڑتے ہیں، کسی کو ستاتے ہیں، آنے جانے والے کو تاکتے ہیں، جھانکتے ہیں، یہ بڑا گناہ کبیرہ لوگ کرتے ہیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ سلام کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بزرگ وہاں سے جائیں ان کو سلام کریں، سلام کوئی کر دیں تو اس کا جواب دیں۔ نوجوان اس کا غلط مطلب نہ لے، ورنہ ہر آنے جانے والی عورتوں کو سلام کرتے بیٹھ جائیں گے۔ جو مرد حضرات وہاں سے گزرتے ہیں ان کو سلام کریں، جو بزرگ گزرتے ہیں ہمارے والد کے درجے میں، ہمارے عمر کے بھائی وغیرہ، ہم سے بڑے جو مرد حضرات گزرتے ہیں ان کو سلام کریں، ان کا سلام اگر کر دیں تو ان کا جواب دیں۔ اگر عورتیں لڑکیاں وغیرہ گزریں تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ غض البصر اللہ کے رسول نے پہلا لفظ فرمایا، پہلا حق کہ نگاہوں کی حفاظت کریں۔ وکف الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیں۔ ورد السلام، اور سلام کہیں اور سلام کا جواب دیں۔ صحابہ کرام اس پر عمل کرتے تھے، اپنی زندگیوں کو سنوارتے تھے۔ پھر اور ایک حق ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ جب ہم چوراہوں پر، راستے پر، چبوترے پر بیٹھیں تو ان حقوق کو ادا کریں۔ چوتھا حق کیا فرمایا کہ بھلائی کا حکم کریں، برائی سے خود بھی رکیں، لوگوں کو بھی روکیں برائی سے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ چوراہے پر بیٹھ کر برائی کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ سے یاد کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، اس کی برائی اس کی برائی، اور آنے جانے والوں کو چھیڑتے ہیں، سارے برے کام کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے کا چوتھا حق یہ ہے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر، بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے خود بھی رکیں اور لوگوں کو بھی برائی سے روکیں۔ تو آج سے یہ چیزیں نوجوان کم از کم کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ راستے کے حقوق ادا کریں گے، کہ بیٹھ جائیں، اگر کوئی موبائل دیکھ رہا ہے تو اس کو منع کرے پیار سے، محبت سے، کہ بھائی یہ گناہ کا کام ہے، یہاں پر فلمیں، گانے، ڈرامے نہ دیکھیں، یہ راستے کے بھی، چبوتروں کے بھی، چوراہوں کے بھی کچھ حقوق ہے، اس کو ادا کریں، اور یہ حقوق بتائیں کہ نگاہوں کی حفاظت کریں، تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیں، سلام کریں، سلام کا جواب دیں، بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے خود بھی رکیں، برائی سے رکائیں۔ یہ 4 حقوق راستے کے ہم ادا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے حقوق ہمیں بیان فرمائے ہیں کہ ہم پر کتنے لوگوں کے حقوق ہے، گھر والوں کے ہم پر حقوق ہے، قریبی رشتہ داروں کے ہم پر حقوق ہے، پڑوسیوں کے ہم پر حقوق ہے۔ پڑوسیوں میں 3 پڑوسی میں نے بتا دیا، والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، کہ رشتہ دار پڑوسی، غیر رشتہ دار پڑوسی، اور ہمارا کلاس فیلو ساتھی، تجارت کا ساتھی، ملازمت کا ساتھی جو بھی ہے، ان کی حقوق ادا کریں۔ یہ سارے حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور آگے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں، کسی کو برے القاب سے یاد نہ کریں، کسی کو برے کا نام سے بھی نہ پکاریں، بلکہ کسی کی طرف اشارہ بھی نہ کریں جس سے اس کو تکلیف ہو، اشارہ کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ حضرت ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو قد میں پستہ قد تھی، ان کی ہائٹ اتنی نہیں تھی، پستہ قد تھی، چھوٹی تھی۔ ایک مرتبہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا تذکرہ چل رہا تھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو ہماری ام المؤمنین ہیں، عرض کرنے لگی، اشارے سے، زبان سے نہیں کہا کہ وہ پستہ قد جو چھوٹے قد والی ہے، اشارے سے کہا، زبان سے نہیں کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا کہہ رہی ہو، اس طرح سے کسی کو یاد نہیں کرنا چاہیے، کسی کی اس طرح سے توہین نہیں کرنی چاہیے، ہر ایک کے حقوق ہے، ہر ایک کا احترام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخت ناراض ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر۔ یہ واقعات جو پیش آتے ہیں یہ ہمارے اور آپ کے لیے کہ کس طرح سے ہم حقوق ادا کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک حقوق ادا کرنے کی ہمیں تلقین کی ہے، تاکید کی ہے، تعلیم دی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں۔ اگر کوئی پڑوسی میں ہے، یہاں تک ہمیں حکم ہے کہ ہم اگر گھر میں کوئی چیز کھانے کی لائیں، پھل فروٹ لائیں، تو پھل فروٹ کے چھلکے دروازے پر نہ پھینکیں، بچوں کو یہ تاکید کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر پڑوسی کا بچہ
دیکھے گا چھلکے کو، دیکھے گا فروٹ کی چھلکے کو، کچھ علامتوں کو، چیزوں کو کہ ان کے گھر میں یہ چیز لائی گئی تھی، یہ فروٹ، یہ میٹھا لایا گیا تھا، تو اپنے گھر میں جا کے ضد کرے گا۔ اگر ان والدین کی گنجائش نہیں ہوگی تو خواہ مخواہ ان کو تکلیف ہوگی کہ ہمارے پڑوسی میں، ہمارے بغل میں رہنے والے، ہمارے بازو میں رہنے والے نے یہ لایا ہے جس کی وجہ سے ہمارا بچہ ضد کر رہا ہے۔ یا تو اس کو ڈانٹیں گے، ڈپکیں گے، وہ غصہ کریں گے، یا پھر غلط طریقے سے کمائی کر کے وہ چیزیں لا کر اس کو کھلا دیں گے۔ تو ذریعہ کون بنا؟ ہم بنے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے بھی منع فرمایا کہ اگر کوئی چیز ہم لا رہے ہیں، اگرچہ کہ ہم پڑوسی کو نہیں دے رہے ہیں، اور ہوتا بھی ایسا ہے کہ ہم اکثر چیزیں اکثر وقت میں اور اکثر لوگ پڑوسیوں کو نہیں دیتے، بلکہ کھاتے ہیں اور کھا کر اتراتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کھایا ہے، ہم نے یہ پہنا ہے، ہم اس طرح کھاتے ہیں، ہم اس طرح ہمارا اسٹیٹس ہے زندگی کا، اس طرح ہم رہتے سہتے ہیں، ہر اتوار کو ہم گارڈن گھومنے جاتے ہیں، ہر اتوار کو ہم فیملی کے ساتھ ہوٹل میں، ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کو نمایاں کر کے پیش کرتے ہیں۔ عورتیں تو خاص طور سے اپنے پڑوسن کو پیش کرتی ہیں کہ میرے میاں محلہ فلاں جگہ لے جاتے ہیں، میرے میاں ایسا، میرے میاں ایسا، میرے بچوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں سے احتراز کریں تاکہ سامنے والے اور پڑوسی کو اس کی تکلیف نہ پہنچے۔ ایذائے مسلم حرام ہے، تکلیف پہنچانا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں دکھیں گی، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بن جائیں گے، اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا تھا، تبھی تو ان کا نام آج تک لوگ لیتے ہیں۔ کیسے لوگ تھے کہ جن کو رہنے کا سلیقہ نہیں تھا، زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا۔ جو چرواہے تھے وہ قوم کے رہنما رہبر بن گئے، جو ظلم ستم کے پہاڑ ڈھانے والے تھے، ظلم ستم کو، اندھیروں کو جمع کرنے والے تھے، وہ علم و ہدایت کی روشنی لوگوں میں پھیلانے والے بن گئے۔ جو ظلم و بربریت عام کرتے تھے وہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے والے بن گئے، انسانیت کے حقوق ادا کرنے والے بن گئے۔ کب ہوا یہ سب چیزیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو انہوں نے اپنایا تھا۔ کہ سیرت آج بھی وہی ہے جو 1400 سال پہلے تھی، کہ جس طرح 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے سیرت کو اپنا کر فائدہ حاصل کیا، اس سے استفادہ کیا، آج بھی وہی سیرت موجود ہے، اس کے اندر تاثیر وہی ہے، انقلاب وہی ہے۔ اگر ہم اس کو اپنائیں گے ہماری زندگیوں کے اندر بھی وہی انقلاب آئے گا، تبدیلی آ جائے گی، اس کے اندر آج بھی وہی تاثیر موجود ہے۔ لیکن ضرورت ہے کہ ہم اس سیرت کو اپنائیں، اپنا وضع خطا میں، اپنی معاشرت میں، ہمارے معاملات میں، پڑوسیوں سے معاملات میں، تجارت ہو، ملازمت ہو، پڑوسی سے معاملہ ہو، کسی سے گفتگو ہو، اقوال میں، افعال میں، اعمال میں، ہر اعتبار سے اگر ہم سیرت کو اپنائیں گے تو آج بھی سیرت کے اندر وہ انقلابی تاثیر ہے کہ آج بھی ہم سیرت کو اپنا کر اپنے آپ کو دنیا اور آخرت میں سرخرو کر سکتے ہیں، دنیا کی کامیابی بھی حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت کی کامیابی ہمارا مقدر بن سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے جو سیرت تھی اس کا اندر وہ اثر و تاثیر ختم ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج بھی سیرت وہی ہے، آج بھی تاثیر وہی ہے، آج بھی اس کے اندر وہی انقلابی تاثیر ہے کہ اگر ہم اس کو اپنا لیں گے تو ہماری زندگیوں کے اندر بھی انقلاب آ جائے گا، ہماری زندگی بھی تبدیل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنا کر ساروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔